ولنادثنا إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع كن فيك ولا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله. پچھلے جمعہ ایک موضوع بیان کرنے کی کوشش کی اور حدیث کا مفہوم بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر 4 انعاموں سے نواز دے اور باقی کوئی انعام دنیا میں اس پر نہ ہو تو پھر بھی یہ انسان کامیاب انسان ہے. حالانکہ ہمارے اوپر اللہ کے انعام بہت بے شمار ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف 4 انعام اللہ کر دے دنیا میں، باقی دنیا میں سے کچھ بھی نہیں، تو پھر بھی اس انسان کے لیے بس یہی 4 انعام ہی کامیابی کے لیے کافی ہے. پہلا انعام ذکر کیا تھا حفظ و امانت، امانت کا محافظ ہو اور امانت صحیح طریقے سے ادا کر دے، تو یہ پہلا انعام ہے. یہ امین کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امانت دار بنا دے. اور دوسرا انعام آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے، اور یہ جو اپریل کا مہینہ جا رہا ہے اس کے اندر 1 اپریل کو اپریل پھول بھی منایا جاتا ہے. جھوٹ یہ عجیب بات ہے اور اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں کے سامنے میں نے جھوٹ بولا اور میرے اس جھوٹ کے اوپر اس نے اعتماد کر لیا کہ میں بڑی چیز کی. حالانکہ فرانس سے شروع ہوا تھا اور ایک انسان نے جھوٹ بولا تھا، دوسرے سے مذاق کیا تھا، وہ جھوٹ بڑا چرچا کھا گیا. پھر بادشاہ فرانس کو پتہ چلا تو اس نے یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ 1 اپریل کو جھوٹ کا سلسلہ ہونا چاہیے. یعنی کافروں نے یہ ایجاد کیا اور ماشاءاللہ آج کل مسلمان بھی بڑے خوشی سے اس کو منا رہے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دوسرا انعام کیا ہے؟ بلاد مہین تاکہ سبق پورا ہو جائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أربع كن فيك ولا عليك
ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب دوسرا انعام یہ ہے جس کے اوپر اللہ نے انعام کر دیا وہ کامیاب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا بنا دیا، باتوں میں سچ بولتا ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے. تھوڑا سا اپنے من میں جھانکیے، میں بھی جھانکتا ہوں، آپ سارے حضرات جھانکو. آج کل ہماری کتنی باتیں سچی ہوتی ہیں اور کتنی جھوٹی ہوتی ہیں. ساری جھوٹی ہوتی ہیں، ساری جھوٹی ہیں. پانی تو پیا دو. ساری جھوٹی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچی زبان مل جائے تو یہ بڑا اللہ کا انعام ہے. سچ بولنا شروع کر دیں. میں خلاصہ نکال رہا ہوں، ہمارا نبی آیا دنیا کے اندر تو پہلی دلیل دی ہے تو اپنی سچائی کی دلیل دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امت بنی ہے تو سچائی والی امت بنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت آئے گا تو سچا دن ہوگا، اس امت کے لیے کامیابی ہوگی. اشارے میرے سمجھنا، انہی کے اوپر میں کچھ حوالے دکھانے لگا. نبی پہلی دلیل کے طور پر اپنی سچائی کو بیان کر رہا ہے. امت یہ سچائی والی بن گئی ہے. دن ایک سچا ہے گا، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے. اگر اس امت نے سچائی پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ جنت والی امت بن جائے گی. قرآن مقدس کا انداز. اللہ اکبر کبیرہ. نیچے رکھ دیں مولوی صاحب. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. نبی آیا، سچا نبی آیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. سورت کا نام سورت الشعراء ہے، 19واں پارہ ہے. اور قرآن مقدس کا انداز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع فرما دیجئے. آیت نمبر میرے سامنے 214 ہے. جب یہ آیت مبارکہ اتری عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صعد النبی علی الصفا فجعل ینادی. آیت مبارکہ اتری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر پہاڑی صفا پر تشریف لے گئے. آواز دینا شروع کر دی. سارے لوگ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو بات پوچھی ہے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیتمونی صادقا ام کاذبا. او لوگوں 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، یہ کوئی کم عمر نہیں ہوتی. کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ پہلا بیان ہو رہا ہے. اپنی قوم والوں کو ابھی تک دعوت توحید نہیں دی. وہ کون سی توحید ماننے کا فائدہ ہے کہ توحید تو سچ ہی سچ تھا اور یہ ساتھ جھوٹا انسان بھی ہے. اس لیے اللہ اکبر. آواز سنیے صحیح، میری بات سنیے. پہلے ابھی تک دعوت توحید نہیں دی، کچھ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں تمہاری نظروں میں کیا ہے. دعوت توحید ماننے کا تب فائدہ ہے کہ انسان سچا ہو. اگر جھوٹ ہے تو توحید کس بات کی؟ توحید تو سچ کا نام تھا. بس ہم بس کہتے ہیں واحد ہے جناب، ہم نے یہ کام بھی کر رکھا ہے، یہ کام بھی کر رکھا ہے، اور یوں بھی کرتے ہیں وہ بھی. سچ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام
اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. پہلے پہلے جو جواب دیا ابو لہب نے جواب دیا اور کہنے لگے سارے پھر مشرکین انسان میں سامنے ہو کر قالوا نعم بلا جربنا علیک مرارا الا صادقا. اللہ کے رسول جی انہوں نے تو نہیں کہا میں اپنی وجہ سے میں نہ کر رہا ہوں. فرمانے لگ گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو کہنے لگ گئے مشرکین مکہ او بلانے والا انسان وہ محمد جی ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا ہے اللہ کی قسم ہے آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے. اب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. جب سچ مانتے ہو سچ کہتے ہو آئندہ کے لیے تم بھی سچ کہنا تو اب سچا کلمہ بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. قرآن مقدس کا انداز یہ سچا رسول سارے رسول سچے ہیں. یہ ایسی وصف والا رسول ہے کہ مخالف بھی مانتے ہیں کہ یہ پہلی وصف کا مالک ہے کہ بڑا سچا انسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کے ساتھ خطاب کرنے کے بعد دعا جو فرما رہے ہیں سورت کا نام سورت الشعراء ہے 19 پارہ ہے. قرآن مقدس کا انداز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. آیت نمبر 84 ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ جی مجھے ایسی زبان عطا فرما دیجئے تاکہ پچھلے لوگ بھی مجھے یاد کریں تو کہیں بڑا سچا انسان تھا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انبیاء کی دعا بڑی دعا ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورت کا نام سورت مریم ہے اور 15 سے کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ذکر کیجئے کتاب مقدس کے اندر حضرت ابراہیم کا بے شک وہ سچا بھی تھا نبی بھی تھا. سچا ہونا جو مانتا تھا وہ ہم نے اس کو بڑا سچا بنا دیا. لوگ یاد بھی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کو صدیق کہہ کر یاد کرتے ہیں. اللہ جی آخر کار سچا کیوں کہا کہ مجھے بنا دے ورنہ نبی تو ہر سچا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں اس نے ایک سچے نبی کو جو مانگنا تھا نہیں سمجھے اس لیے دعائیں کر رہا ہے کہ میری زبان بھی سچی بنا دے مجھے صدیق بنا دے. پچھلے لوگ کہیں تو کہیں ابراہیم صدیق تھا کیونکہ اللہ جی میں نے ایک ایسا سچا نبی مانگنا ہے جو تیری دکان میں ایک ہے. قرآن مقدس کا انداز سورت کا نام سورت بقرہ ہے پہلا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچا نبی مانگنا شروع کر دیا. کیا کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یا اللہ بھیج دے ان کے اندر عظیم و شان رسول انہی میں سے بھیجنا یعنی بشروں میں سے بھیجنا میرے ان بیٹوں میں سے بھیجنا. اچھا پھر اللہ جی انہوں نے جو مانگا ہے تو پھر آپ نے عطا بھی فرما دیا ہے. سورت کا نام سورت البقرہ ہے آیت نمبر میرے سامنے 101 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ. آ گیا میرا عظیم شان رسول جو سچے نبی نے مانگا تھا سچا رسول مانگا تھا. یہ اتنا سچا ہے کہ سچائیوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. پیغمبر بھی سچا امت سارے نبی سچے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کا ایک وصف ایسا بیان کیا جو کافر بھی مانتے ہیں. یہ سمجھا رہا ہوں کہ. یہ نہ سمجھنا نعوذ باللہ من ذالک کوئی مفہوم مخالف.
سچا نبی ہے، اب یہ امت بھی سچی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے میں اپنے آپ کو پہلے سنا رہا ہوں، آواز پہلے میرے تک جاتی ہے، بعد تک آپ بعد کی طرف آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنا تھوڑا سا محاسبہ بھی کر لوں اور آپ بھی کر لیں۔ سورت کا نام سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ آیت نمبر 19 ہے، یہی لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے اوپر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ جب انسان ایمان لے آئے، تمام رسولوں پر بھی ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، تو پہلی صفت بن جاتی اولئک هم الصدیقون، کہ وہ سچے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے سبق یاد رکھنا، ایمان ہے سچائی نہیں ہے تو ایمان کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ منہ پر جھوٹ کیا کریں بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان لے آئے تمام رسولوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بھی تمہارے ساتھ 3 وعدے ہو گئے، سچے بن گئے تو۔ پہلا وعدہ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، ان سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رب کے پاس یہ گواہ بنیں گے۔ کون سے گواہ ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہداء اور رسولوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ اس رسول نے پورا تیرا احکام پہنچا دیے تھے، تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، توجہ تو فرمانا، لیکن یہ کون سے لوگ گواہ بنیں گے؟ جو کون ہوں گے؟ بولو، سچے ہوں گے وہ گواہی دیں گے۔ بڑا خوش ہوتے ہیں ہم سن کر، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دینی ہے، ہم نے یہ گواہی دینی ہے، اللہ کے پاس گواہی دیں گے، رسولوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ بڑا شرف ہے، لیکن شرف تب ہے کہ اولئک هم الصدیقون۔ کون ہوں؟ بولو سارے، کون ہوں؟ سچے انسان ہوں تو وہ گواہی دیں گے۔ جھوٹ بول رہا ہے اور سچوں کے بارے میں گواہی دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہم اجرہم ونورہم، گواہ بھی بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کو اس سچائی کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور ان کے لیے ایک نور بھی عطا فرمائے گا، یہ سچائی والا نور ہوگا۔ خلاصہ نبی بھی سچے اور یہ امت بھی بڑی، بولو سچی۔ اللہ جی سچی امت ہے جیاں، لیکن ایک کام کرنا ایمان والو، سچا میں نے تمہیں بنا دیا ہے۔ کون سا کام؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت توبہ ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محفل لگانی ہے تو سچوں کے ساتھ لگانی ہے، جھوٹوں کو اپنا محفل ہم نشین نہیں بنانا۔ جھوٹا انسان اگر ہاں جھوٹ ہو جائے کبھی، پھر وہ توبہ کرنے بعد میں کبھی جھوٹ نہ بولے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن منہ سے جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بھی نہیں بنانا جی۔ اور ہمارے ساتھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑے کپڑی ہے جی، ماشاءاللہ بڑا جناب سناتا ہے، واقعہ بڑے سناتے ہیں ماشاءاللہ، اب بھی بڑا ہے۔ جھوٹ ناراض نہ ہونا، پہلے میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچوں کی محفل بنانی ہے، سچوں کی محفل کے اندر بیٹھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرماؤ، ایک جگہ پر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کھانا بنوا دیا، دسترخوان لگوا دیا، بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ چرواہا کو دیکھا، چرواہا ایک بکری چرا رہا ہے، فرمایا ادھر آ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، نہیں جانتے
پتا کہ چرواہا کون ہے، کھانا سب کا اکٹھا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے دوسرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کھانے میں۔ فرمایا ادھر آ یارا، جلدی آ ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں انا الصائم، میں روزے دار ہوں۔ کیسا روزہ؟ گرمیاں ہیں، سخت گرمی ہے، چرواہا ہے، بکریوں کوئی پیچھے پھرتا رہتا ہے، کیسا روزہ رکھ دیا؟ کہنے لگی آئے پوچھنے والا انسان، مجھے پتہ نہیں ہے تم کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن ایک مجھے واقعہ اور ایک مجھے آیت یاد آ رہی۔ سورت کا نام سورت فجر ہے اور آخری پر ہے قرآن مقدس کا انداز۔ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ ایک دن آئے گا جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ يومئذ يتذكر الإنسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا کہ ہاں ہاں میں اعمال کر دوں، نصیحت حاصل کر لوں، اچھے اعمال کر لوں۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت کیسے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اس وقت کیسے نام اعمال کے اندر اچھے اعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے پوچھنے والا انسان آج پکتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بکری ہماری طرف بیچ دے، پیسے دے لے، مانگے دام بیچ دے۔ تجربہ کرنا چاہا کہ کیسا روزہ ہے، روزہ بھی ہے، کھاتا بھی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر روزہ ہے کھاتا حرام ہے تو نہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اور چیز پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اس لیے فوراً کہنے لگے اچھا یار یہ ایک بکری مجھے بیچ دے، ہم ذبح بھی کریں گے، تیرے لیے بھی ہم گوشت مہیا کر دیں گے۔ روزہ گوشت کے ساتھ کھانا، گرمی بھی بڑی زیادہ ہے۔ آگے سے کہتے ہیں انا مملوک، میں غلام ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں مالک نہیں ہوں، اس لیے میں بیچ نہیں سکتا۔ آگے سے اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر تو اور زیادہ مزہ آ گیا، پیسے بھی لے لے، پیسے اپنے پاس رکھ لینا، جا کر مالک کو کہہ دینا بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کر چلا گیا۔ وہ اب روزے دار ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ بتلا پوچھنے والا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ مالک کو پتہ نہیں ہے، پیسے کھا جاؤں گا، جھوٹ بول دوں گا، میرے جھوٹ کا اللہ کو بھی پتہ ہے، مالک نہیں جانتا، اس لیے یہ بتلا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حالانکہ ہمارے نبی محترم جو گزر گئے وہ تو قرآن مقدس پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا گئے ہیں۔ سورت کا نام سورت حدید ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 27واں پارہ ہے قرآن مقدس کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما یرج فی الارض وما یخرج منہا، جو چیز اوپر چڑھتی ہیں اور جو چیز اوپر سے آتی ہیں ساریوں کو جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اس کے ساتھ بھی بڑی نیکی ہوتی ہے، کون ہے؟ صرف آگے دیکھیں وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں ان کو جاننے والا بھی اللہ، پھر فرشتے نیچے سے جاتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کو جاننے والا بھی اللہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہتے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو سب کو دیکھنے والا ہے۔ وہ چرواہا کہنے لگیا اے بندہ پوچھنے والا سن تو صحیح نہ میری بات، اللہ کہاں ہے؟ اور باقی جو ہے میں ایک حضرت عمر گزر چکے ہیں، خلیفۃ المومنین ہے، میں نے اپنی زندگی اسی کے ساتھ زیادہ گزاری ہے، بڑا سچا انسان تھا، اس نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جھوٹ کبھی منہ کے اوپر بھی نہیں لے کے آنا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں او چرواہا میں انہی کا بیٹا ہوں،
جس کا تذکرہ تو کر رہا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. واقعتاً قرآن مقدس کے اندر آ گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو اللہ سے بھی ڈرو, سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو, جھوٹوں کے ساتھ نہ رہا کرو, میں انہی کا بیٹا ہوں. آگے اس مالک کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے مالک تیرا جو نوکر ہے بڑا امین ہے, بڑا سچا ہے, لہذا جتنے مرضی ہے پیسے مانگ لے, میں خریدنا چاہتا ہوں, بکری اپنی ساری میرے اوپر بیچ دے. اس مالک نے غلام بھی بیچ دیا, بکریاں بھی بیچ دی. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یار اتنا انسان سچا غلام بننے کے قابل نہیں ہوتا, تو بندہ کے لیے آزاد ہے, یہ بکریاں بھی محض تیرے لیے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ محفل بنائی کرو. سمجھا یہ رہا تھا کافر بھی مانتے تھے ہمارا نبی سچا نبی ہے, اور ہم امت بھی بڑی سچی ہیں, تو اپریل پھول کیوں مناتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں. تیسری بات ہمارا مقام بھی بڑا سچا ہے, ایک دن آنے والا ہے وہ بھی بڑا سچا ہے. قرآن مقدس کا انداز سورۃ کا نام سورۃ المائدہ ہے, 7واں پارہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. آخری آیت ہے بالکل سورۃ المائدہ کی 120 اور 19 پڑھو. اللہ فرما رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ سچوں کو ان کی سچائی بڑا نفع دے گی, سچوں کوئی ان کی سچائی جھوٹے مانے چلیں گے. جس کے من میں بھی جھوٹ ہے, جس کے تن پر بھی جھوٹ ہے, ہر وقت جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو قید کر رہا ہے, تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دھیان کرنا, جس پر اللہ تعالیٰ انعام فرما دے. پہلا انعام پچھلے جمعے کے اوپر ہو گیا تھا, ایک انعام آج کے جمعے کے اوپر ہے کہ صدق و حدیث. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا, یہ انعام کر دیا, دنیا کے اندر باقی انعام نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی لکھ دیتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا سوچو. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں جا رہے ہیں کس طرف, جھوٹ اور ایمان والا کیا ہو رہا ہے. نبی سچا کہہ دو اور امت بھی سچی, مقام ملنے والا ہے جنت والا وہ بھی کیا ہے سچا ہے. حدیث پاک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان محبا ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. اور لوگوں میری امت کے لوگوں دھیان کرنا, میں ایک چیز کی ضمانت دیتا ہوں, اللہ سے لے کر دے دوں گا, اللہ سے دعائیں کروں گا. اللہ کا رسول جی کون سی چیز کی ضمانت دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں سے ایک محل لے کر دوں گا, اللہ سے دعائیں کرتا رہوں گا. تم لوگوں کو جنت کے درمیان میں سے ایک محل لے کر دوں گا, عظیم الشان کوٹھی ہوگی, صرف ادھر والیاں کوٹھیاں نہیں ہیں, جنت کی کوٹھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اللہ کا رسول مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. کہہ دو آمین. جنت کے درمیان میں عظیم جنت ہے, اونچی جنت ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش مقدس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس جگہ پر اونچی جگہ پر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں, ایک بڑا محل لے کر اللہ تعالیٰ سے دوں گا, دعائیں کرتا رہوں گا. اللہ کے رسول جی ہاں ضرور ہمیں دلوانا,
اللہ کے رسول نے فرمایا نانا ایک شرط کے ساتھ دلواؤں گا، لمن ترک الکذب، جس انسان نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اسی کو میں یہ محل دلواؤں گا۔ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا اسی کو میں محل دلواؤں گا، اللہ کے سامنے دعائیں کروں گا۔ ہاں جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، بڑی حدیثیں، کیا کروں کیسے پورا کروں سبوں کو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سچ بولو گے تو جنت کے درمیان میں سے محل دلوا دوں گا، لیکن ایک بات اگلی بھی سنتے جاؤ، اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے سمجھاؤں میں آپ کو، طائف کے میدان میں پتھر مارے ظالموں نے لہو لہان ہو گئے، احد کے میدان کے اندر اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید کیے گئے، لیکن کیا کریں وہاں پر لعنتیں نہیں فرمائی، لیکن یہاں آج اپنے خطبے کے اندر لعنتیں فرما رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اللہ اکبر صابری کچھ اللہ کے رسول کون سا ایسا نہیں انسان ہے، ایک مرتبہ کی زبان سے لعنت والا اللہ سے نکل جائے تو پکا موت مدعون ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ جو فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لِمَن يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ، جس انسان نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، جس انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جھوٹ مذاق میں جھوٹ، تبصرے ہو رہے ہیں، جھوٹے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں سبق آج کا یہی سنا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سچی بات کہنے والا انعام کر دیا، دنیا کے اندر کوئی اور انعام نہیں کیا، تو یہ انسان بڑا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنا دے۔ آخر دعوانا